بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آج کی اس نشست میں مصارف زکوٰۃ پہ بات کرنی ہے کہ جو صدقات اسلامی حکومت جمع کرتی ہے زکوٰۃ کی صورت میں، صدقہ فطر کی صورت میں، عشر کی صورت میں، عشور کی صورت میں، اس تمام کو خرچ کہاں کرنا ہے، یعنی حکومت کے پاس جو فنڈز جمع ہوتے ہیں اسلامی حکومت کے پاس، ان کو خرچ کہاں کرنا ہوتا ہے، اور اس سلسلے میں اسلامی شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے۔ اس سلسلے میں متعدد آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں، لیکن سب سے جامع اور جو کمپریہنسو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 ہے۔ ملاحظہ ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریدۃ من اللہ واللہ علیم حکیم، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ملاحظہ ہو، اموال صدقات تو صرف فقیروں اور مسکینوں اور زکوٰۃ جمع کرنے والے اہلکاروں اور جن کے دلوں میں اسلامی الفت مقصود ہو، اور گردنیں آزاد کرانے اور قرض داروں اور اللہ کی راہ میں خاص ہو جانے والوں اور راہ گیروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ یہ بنیادی طور پر 8 ہیڈز آف ایکسپینڈیچر وہ اسلامک اسٹیٹ کے جو ہوتے ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا جو ہے وہ ہے انما الصدقات للفقراء، کہ جو صدقات ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ جو صدقہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات صدقہ واجبہ کے طور پہ بولا جاتا ہے، بعض اوقات صدقہ نافلہ کے طور پہ بولا جاتا ہے۔ صدقہ واجبہ جب ہم کہیں گے تو اس سے مراد ہوگی زکوٰۃ یا عشر یا وہ دیگر ریکوریز جن کے بارے میں حکم دیا گیا ہو، اور جو صدقات نافلہ ہیں ان سے مراد وہ صدقات ہیں جو کوئی آدمی اپنی رضامندی کے طور پر دیتا ہے، غریبوں کی مدد کے لیے، یا بیت المال میں پیسے جمع کراتا ہے کہ چلو جہاد، اسلامی جہاد کے لیے جو فنڈ ہے اس میں پیسے جمع کراتا ہوں۔ تو یہ جو اس قسم کے صدقات ہیں وہ واجبہ نہیں ہوتے جو اپنی مرضی سے دیے جائیں، اور جو باقاعدہ ایک خاص سسٹم کے تحت جمع کیے جائیں وہ صدقات واجبہ ہوتے ہیں، جنہیں ہم عرف عام میں زکوٰۃ کہتے ہیں۔ تو یہ جو صدقات ہیں، کوئی بھی صدقات ہوں، وہ کہاں خرچ ہوں گے؟ اگر تو کسی اسپیسیفک پرپز کے لیے گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی، اسلامی حکومت نے ریکویسٹ کی کہ فلاں جگہ جنگ پہ ہم نے جانا ہے یا فلاں کوئی اور مہم درپیش ہے، اس کے لیے لوگ فنڈ دیں، تو وہ صدقات واجبہ نہیں ہوں گے، نافلہ ہوں گے، اور وہ اس پرٹیکولر پرپز پہ لگا دیے جائیں گے۔ لیکن ادروائز ان جنرل جو زکوٰۃ فنڈ ہے وہ سب سے پہلے غربت کے خاتمے کے لیے استعمال ہوگا۔ تو پہلا لفظ جو ہے انما الصدقات للفقراء، فقیروں کے لیے ہے۔ فقیر کس کو کہا جاتا ہے؟ فقیر وہ آدمی ہے جو صاحب نصاب نہ ہو اور اس کے پاس 1 سال کی قوت لاجموت موجود نہ ہو، یعنی اگر 1 سال کا کسی آدمی کے پاس خرچہ ہے تو وہ فقیر نہیں ہے۔ اور مسکین جو ہے وہ بھی غریب ہے، لیکن یہ بھی وہی آدمی ہوتا ہے جس کے پاس 1 سال کا خرچہ نہ ہو۔ لیکن ان دونوں میں فقہا نے ایک باریک سا فرق بیان کیا ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ جو آدمی صاحب نصاب نہیں ہے اور اس کے پاس 6 ماہ کا خرچہ بھی نہیں ہے، یا 1 دن میں آدھے دن کا بھی خرچہ نہیں ہے، وہ آدمی فقیر ہے۔ اور مسکین وہ ہے جس کے پاس آدھے دن سے زیادہ کا خرچہ موجود ہے۔ مثلا آج کل ایک آدمی کا 1 دن کا خرچہ فرض کیا 200 روپے ہے، منیمم ہم لگاتے ہیں کہ 200 روپے ہے۔ اب 200 روپے میں سے اگر کوئی ایک ایسا آدمی ہے جس سے 100 روپے سے بھی کم اس کی آمدن ہے، 90 روپے، 80 روپے، 50 روپے، یعنی 50% سے بھی کم اس کی آمدن ہے، تو اسے ہم کہتے ہیں فقیر۔ اور جس آدمی کی آمدن 100 روپے سے تو زیادہ ہے لیکن 200 روپے سے کم ہے، اسے کہا جاتا ہے مسکین۔ لیکن جدید دور میں جتنے بھی لوگ پاورٹی لائن سے نیچے ہیں، خطۂ غربت سے نیچے ہیں، وہ سارے فقیر اور مسکین ہیں۔ جو ان میں زیادہ پورسٹ آف دا پور ہیں
انہیں ہم فقیر کہیں گے، اور جو صرف پور ہیں انہیں ہم مسکین کہیں گے۔ یہ جدید دور میں ہم ڈیفائن کر رہے ہیں۔ اب مسکین یا فقیر، یا تو بندہ ان امپلائڈ ہو تو تب ہوتا ہے کہ اس کے پاس وہ کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، یا وہ امپلائمنٹ کے قابل نہیں ہوتا، وہ کوئی مریض ہے یا اس کو کوئی ایسی مرض ہے یا کوئی اس کو ایسا عذر ہے کہ اس کے ہاتھ نہیں ہے یا پاؤں نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسا اس کے ساتھ عذر ہے کہ وہ مزدوری کر ہی نہیں سکتا، محنت کر ہی نہیں سکتا، جاب کر ہی نہیں سکتا، تو یہ بھی ایک عذر وجہ ہے غربت کی۔ اور یہ بھی ہے کہ اس کے پاس پریویس سیونگ نہیں ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ان امپلائڈ بھی ہوتے ہیں، ان کے وہ جاب کرنے کے قابل بھی نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود وہ غریب نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے پاس پریویسلی سیونگز ہوتی ہیں، ان کے پاس ایسٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، تو وہ بھی فقیر یا مسکین کی کیٹیگری میں شامل نہیں ہوتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسکین یا فقیر سمجھے جاتے ہیں، جو آن جاب ہوتے ہیں، لیکن ان کی پے اتنی کم ہوتی ہے کہ ان کے لیے وہ کما حق ہو، ان کا خرچہ، ان کا گزارا اس سے نہیں ہو سکتا۔ مثلا جنوبی پنجاب میں ہمارے علم میں ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ جو کاشتکار ہوتے ہیں، زمینداروں، بڑے بڑے زمینداروں اور جاگیرداروں کی زمینوں پر بٹائی پہ کام کرتے ہیں، ان کو 1/8 پر رکھا جاتا ہے۔ تو یہ بہت زیادہ ایکسپلائٹیشن ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے، اور اسلامی حکومت میں اتنی ایکسپلائٹیشن کی اجازت نہیں دی جا سکتی، لیکن بہرحال اب یہاں پہ یہ عملاً ہو رہی ہے۔ تو اتنی ان کی کم آمدنی ہوتی ہے کہ وہ باپ بھی، بیوی بھی، یعنی ماں بھی بچوں کی، اور پھر بچے بھی، اور اگر کوئی بوڑھا ماں باپ ہے گھر میں، وہ بھی سارے لگ کے کھیتوں میں صبح سے شام تک کام کرتے ہیں، لیکن ان کی آمدن پھر بھی اتنی تھوڑی ہوتی ہے جس سے ان کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہ بھی لوگ یعنی امپلائڈ ہیں لیکن لو پیڈ ہیں، لہٰذا وہ بھی مسکین اور فقیر کی ڈیفینیشن میں آئیں گے۔ ویسے اسلامی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اتنا زیادہ لوگوں کو غریب نہ ہونے دے اور اتنی زیادہ ایکسپلائٹیشن نہ کرنے دے، وہ الگ بات ہے، لیکن جہاں پہ ہو رہا ہو وہاں پہ یہ لوگ بھی جو ہے وہ مسکین اور فقیر سمجھے جائیں گے، اور ان کو زکوٰۃ میں سے پیسے دیے جائیں گے۔ گویا اسلامی اسٹیٹ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ جو اس کے پاس فنڈز ہیں ان سے وہ غربت ختم کرے، لوگوں کو پاؤں میں پہ کھڑا کرے۔ اس پہ مزید ایک دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس نے بتایا کہ میں غریب آدمی ہوں، میری مدد کی جائے۔ تو جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہے، ذاتی ایسٹس ہیں؟ تو اس آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے۔ کمبل میں رات کے وقت اوڑھ لیتا ہوں، اور پیالہ جو ہے اس میں پانی پی لیتا ہوں، یا کوئی اور چیز کھانے پینے کی ہو تو اس میں ڈال کے میں وہ کھا اور پی لیتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لے آؤ۔ وہ لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کمبل اور اس پیالے کو نیلام فرمایا۔ صحابہ کرام میں آپ نے اس کو نیلام فرمایا، اور نیلام فرما کے وہ جنہوں نے خریدنا تھا انہوں نے خرید لیا۔ تو وہ جو پیسے تھے وہ حضور نے اس کو دیے، اور فرمایا جاؤ ایک کلہاڑی اور رسی لے کے آؤ۔ وہ گیا، اس نے بازار سے کلہاڑی اور رسی خریدی، پھر حضور کی بارگاہ میں حاضری دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اس کلہاڑی میں دستہ لگایا۔ وہ جو لکڑی لگائی جاتی ہے اسے دستہ کہتے ہیں، جس سے کلہاڑی پھر کاٹنے کے قابل بنتی ہے۔ اور پھر اسے فرمایا کہ آپ جائیں اور جنگل میں سے لکڑیاں کاٹیں اور لکڑیاں کاٹ کر بیچیں۔ وہ جنگل میں گئے، انہوں نے لکڑیاں کاٹیں، رسی سے باندھیں، آ کر شہر میں بیچیں، پھر کاٹیں، اور اس طرح انہوں نے انکم جنریٹ کی۔ تو گویا ایک آدمی جو جاب کرنے کے قابل ہو، جاب کے بارے میں اسے سمجھ نہ ہو، تو اسلامی اسٹیٹ کا یہ کام ہے کہ اسے اس کی رہنمائی کی جائے، اور اس کے اپنے جو وسائل ہیں اس کے اپنے وسائل سے اس کو پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے، اسے گائیڈ کیا جائے، اسے ایجوکیٹ کیا جائے، اسے ٹریننگ دی جائے، اور اس میں جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ پوری کی جائیں، اس کی حتی الامکان مدد کی جائے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کلہاڑی میں جو دستہ لگایا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامک اسٹیٹ ہے اس کے لیے یہ رہنما اصول ہے
کہ اسلامک اسٹیٹ جو ہے وہ لوگوں کی مدد کرے گی اور ان کو پاؤں پر کھڑا ہونے کے قابل بنائے گی۔ تو اگر کوئی آدمی ان ساری چیزوں سے یعنی وہ پاؤں پہ بھی کھڑا ہونے کے قابل نہ ہو، اس کے پاس اپنے ایسے وسائل نہ ہوں، یا وہ انٹرینڈ ہو، تو بہرحال اس کو بھوکا نہیں مرنے دیا جائے گا۔ اسلامک اسٹیٹ اس کی مدد کرے گی زکوٰۃ فنڈ میں سے۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ جو صدقات ہیں وہ فقراء کے لیے ہیں اور مساکین کے لیے ہیں۔ تو گویا جو پاورٹی ہے وہ ختم کرنا یہ اسلامک اسٹیٹ کی پہلی ذمہ داری ہے، اور زکوٰۃ کا جو اولین مصرف ہے وہ یہ ہے۔ اس کے آگے کیا فرمایا؟ والعاملین علیہا، اور جو اس کے عامل ہیں، یعنی جو اس زکوٰۃ کے بارے میں، کلیکشن کے بارے میں کام کرتے ہیں، عاملین، ان عاملین کو بھی زکوٰۃ میں سے پیسہ دیا جائے گا۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اسلامک اسٹیٹ جو ریاست مدینہ تھی، ابتدائی طور پر والنٹیئرز اس کے لیے کام کرتے تھے، ابتدائی طور پر پیڈ ورکرز کا رواج نہیں تھا، لیکن جو اسٹیٹ کی ذمہ داریاں بڑھتی جاتی ہیں اور ریگولرلی لوگوں نے ٹائم دینا ہوتا ہے، تو پھر ان کے لیے اسلام نے یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو وہ جو کلیکشن ہوتی ہے اس میں سے ان کو پے کیا جائے۔ جو عاملین ہیں، زکوٰۃ کی جو مشینری ہے پوری، اس میں منسٹری آف فائنانس بھی آ جائے گی، اس میں اسٹیٹ بینک بھی آ جائے گا، اس میں بیت المال بھی آ جائے گا۔ ان تمام کی جو پیز ہیں وہ زکوٰۃ فنڈ میں سے دی جائیں گی۔ یہ ایک نیرو ڈیفینیشن ہے کہ جو عاملین زکوٰۃ ہیں ان کو اس میں سے پے کیا جائے۔ اس کے بارے میں ایک تو یہ اصول ہے کہ کتنے پیسے دیے جائیں۔ بعض فقہاء کا یہ خیال ہے کہ تمام ہیڈز، جو 8 ہیڈز ہیں، ہر ہیڈ کو 12.5%، چونکہ غربت کو ختم کرنے کا 2 دفعہ ذکر ہے، فقراء بھی اور مساکین بھی ہیں، تو اس لیے 25% جو ہے وہ پاورٹی کو ختم کرنے کے لیے ہے، اور باقی 75% باقی ہیڈز کے لیے۔ لیکن جو زیادہ مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، جہاں جتنی ضرورت ہو۔ یہ گویا کہ ہماری پارلیمنٹ کا اختیار ہے، اور ہماری جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس کا اختیار ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل مشورہ دے، اور اس شرعی مشورے اور فتوے کی بنیاد پر پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیشن کر کے مختلف ہیڈز کے لیے کم یا زیادہ پیسے مقرر کر سکتی ہے۔ تاہم جو عاملین ہیں، جو کام کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ کلیکشن اور مینجمنٹ کی مشینری ہے، اس کے بارے میں فقہاء نے یہ تحدید لگائی ہے کہ وہ 50% تک وہ اس پہ ایکسپینڈیچر کر سکتے ہیں۔ جو ٹوٹل زکوٰۃ کلیکشن ہے اس سے 50% تک گویا کہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ ہو سکتی ہے، لیکن دس از اپر لمٹ، دس از ناٹ دا لوور لمٹ۔ کم سے کم اگر اس سے کم ہو جائیں تو الحمدللہ۔ اس میں ایک دو جزوی باتیں اور ہیں کہ اگر کسی آدمی نے زکوٰۃ کلیکٹ کی، زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے بعد اس سے ضائع ہو گئی، مثلاً کھجوریں بطور زکوٰۃ کلیکٹ کی، یا آم تھے تو آم بطور زکوٰۃ کلیکٹ کیے، کیونکہ جو اجناس ہوتی ہیں ان سے جنس کے طور پہ بھی زکوٰۃ لی جا سکتی ہے۔ تو اب طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے ایک باغ سے زکوٰۃ لی، وہ آپ نے بطور عشر وہاں سے آم لے لیے، اور آم لے کے تو بعد میں ظاہر آکشن کرنی ہے تاکہ وہ آم بک جائیں اور وہ پیسے جو ہیں وہ بیت المال میں جمع ہو جائیں، تو وہ کسی بھی وجہ سے وہ تلف ہو گئے، ضائع ہو گئے، خراب ہو گئے، بارش ہو گئی، دھوپ لگ گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، گاڑی میں وہ لوڈ کر کے لے کے جا رہے تھے، وہ ضائع ہو گئے، کچھ بھی ہو گیا، دریا میں یا نہر میں گر گئے، تو اب وہ مال ضائع ہو گیا۔ تو مال ضائع ہونے کی وجہ سے جو جن لوگوں نے زکوٰۃ دی ہوئی ہے ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، لہٰذا ان کی زکوٰۃ پیڈ تصور کی جائے گی، ادا شدہ تصور کی جائے گی۔ البتہ جو اس کو سنبھالنے کا ذمہ دار تھا، جو زکوٰۃ کلیکٹر ہے، اس کو پے نہیں ملے گی، بشرطے کہ اس نے جان بوجھ کے وہ کیا ہو، ضائع کیا ہو۔ اور اگر ایسے سرکمسٹانسز تھے جو بیونڈ ہز کیپیسٹی وہ ضائع ہو گئے ہوں، چیزیں ضائع ہو گئی ہوں، تو پھر اللہ اسے معاف کرے گا، اور اسٹیٹ بھی اسے معاف کر دے گی اور اسے پے ملے گی۔ تو یہ بیسک رولز اور پرنسپلز ہیں
جو ہمارے اسلامک جورسٹ نے جو ڈیرائیو کیے ہوئے ہیں اس سسٹم کو چلانے کے لیے۔ ڈاکٹر رفعت العودی مدہ ذیل العالی جو ہمارے اساتذہ میں سے ہیں، وہ اس نقطے پہ مزید پروگریسو ہیں۔ ان کا نقطۂ نگاہ یہ ہے کہ پرانے دور میں تو چونکہ اسٹیٹ بہت سمپل تھی اور اس وقت اتنی زیادہ مشینری نہیں ہوتی تھی، تو اس وقت صرف زکوٰۃ کے بارے میں یہ کانسیپٹ تھا کہ جی جنہوں نے زکوٰۃ جمع کی ہے ان کو یہ اس سے پیسے دیے جائیں۔ لیکن جدید دور میں اسٹیٹ جو ہے وہ بہت پھیل گئی ہے، تو اسٹیٹ کے باقی آرگنز بھی اتنے ہی ضروری ہیں جتنے زکوٰۃ کلیکشن کا آرگن ضروری ہے۔ لہٰذا والعاملین کی جو شک ہے اس میں سے پوری اسٹیٹ مشینری کو پے دی جائے گی۔ گویا والعاملین علیہا سے مراد پوری اسٹیٹ مشینری کو لیا جائے گا۔ بہرحال اس پہ اختلاف کی گنجائش ہے، اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک یہ زیادہ صائب رائے ہے، کیونکہ پوری حکومت چلانی ہے۔ اسلام میں ٹیکسز کی اجازت نہیں ہوتی، اسلام میں تو ہم نے زکوٰۃ لینی ہے، تو زکوٰۃ کا پوٹینشیل بھی اتنا ہے کہ ان موجودہ جو ٹیکسز ہیں ان سے زیادہ ہے۔ زکوٰۃ کا جو ہے وہ نیٹ ورک بھی بہت وسیع ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے جب زکوٰۃ اپنی پوری پوٹینشیل سے کلیکٹ کی جائے گی، فرض کیا آج کل ہم زکوٰۃ کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ 1000 ارب روپیہ بنتی ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے زیادہ بن سکتی ہے پاکستان میں سے، تو 1000 ارب بنتی ہے، تو نارمل تو ہمارا بجٹ جو ہوتا ہے اس میں 500-600 ارب روپیہ جو ہے وہ ہم پوری مشینری پہ لگاتے ہیں، تو وہ 500-600 ارب روپیہ جو ہم لگائیں گے وہ ہمیں لگانا چاہیے۔ لیکن کسی دوسرے موقع پہ ہم بتائیں گے کہ حکومتی مشینری کو منیمائز کرنا چاہیے، اور بعض جو پیراسائٹس قسم کے ادارے اور ڈپارٹمنٹس اور اٹیچ ڈپارٹمنٹس اور سب آرڈینیٹ آفیسز بنا لیے جاتے ہیں، ان کی گنجائش اسلام میں نہیں ہے۔ بالکل ایفیشینٹ قسم کے ادارے بنانے کی گنجائش ہوتی ہے جو ایفیشنسی سے کام کریں اور وہ اپنی اکانومی کو اور ملک کو آگے لے کے بڑھیں۔ تو بہرحال جو عاملین کا ہیڈ ہے یہ بھی موجود ہے۔ پہلے ہم نے بتایا کہ فقراء، مساکین اور عاملین، تو یہ 3 ہیڈز ہو گئے۔ آگے بڑھتے ہیں، تو آج کی نشست میں گویا ہم نے صرف 3 جو ہے وہ ہیڈز بیان کیے ہیں جو مصارف زکوٰۃ ہیں، تو اس کے علاوہ مزید 5 مصارف زکوٰۃ ہیں جو انشاءاللہ ہم نیکسٹ کسی نشست میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔